وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اسلام چینل اردو کے پروگرام آپ کا سوال، اس پروگرام میں بندہ حاضر ہے. آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. بندہ محمد حذیفہ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ان آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی اخلاص و للہیت کے ساتھ سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، بندہ کا معمول یہ ہوتا ہے کہ اپنے پروگرام سے پہلے چند ایسے مختصر اعمال ذکر کیے دیتا ہوں جو عمل تو بہت مختصر ہے اور ثواب میں بہت زیادہ ہیں. اس پر جو ہے انشاءاللہ تعالی اگر کوئی بھی ناظرین عمل کر لیں گے، بندہ کے لیے بھی انشاءاللہ ذخیرہ آخرت بن جائے گا اور بندہ کو بھی توفیق ہو جائے گی. ہمارے اکابرین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی بات کا دوسروں کو تذکرہ کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں تو خود کی بھی توفیق ہو جاتی ہے. کسی بات کی برائی دوسروں کو ذکر کرتا ہوں تو خود کو بھی بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے. جیسے حسد کی بیماری ہے، یہ دوسروں کو بتانے سے خود کو بھی بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے. غیبت کی بیماری ہے، دوسروں کو اس کی برائی بتاتے ہیں تو خود کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ سننے سنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی حدیث، کیونکہ آج کل موسم بھی خوشگوار ہوتے جا رہے ہیں، ہم جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے باہر نکل جاتے ہیں، کنٹری سائیڈ میں نکل جاتے ہیں. یہ بھی کرنا چاہیے. روح القلوب ساعتاً فساعتاً، اپنے دلوں کو بھی جو ہے آرام دینا چاہیے. جو ہے ہر ایک کا حق ہوتا ہے، اپنے نفس کا بھی حق ہوتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اشعار ایک دوسرے کو سناتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی جائز طریقے سے کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول ہوتا ہے، کبھی جو ہے مزاح فرما لیا کرتے تھے. جیسے ایک خاتون نبی اکرم، ایک جو ہے بڑی عمر کی خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے. بڑی جو ہے عمر رسیدہ بزرگ خاتون تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رسیدہ خواتین جنت میں نہیں جائیں گی. تو خاتون مزاح کو حقیقت سمجھ کر رونا شروع کر دیا کہ میں تو جنت میں نہیں جاؤں گی. رو کے جانے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ ان کو بلاؤ اور ان کو خوشخبری دے دو، جو بھی جنت میں جائیں گے، جو خاتون جنت میں جائیں گی جوان بن کر جائیں گی، بوڑھی بن کر نہیں جائیں گی. یہ میں مزاح کر رہا تھا کہ بوڑھی بن کر نہیں جائے گی، یہ مطلب ہے.
لیکن آپ جائیں گی ضرور، لیکن انشاءاللہ تعالی جوان بن کر جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، اور مزاح کے اندر مزاح جو کرتے تھے وہ مزاح نہیں ہے، مزاح یہ جو ہا کے ساتھ، بری ہا کے ساتھ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلین جوک، یعنی اس کو مزاح کہتے ہیں، جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کو مزاح کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے مسخرے کرنا، کسی کو تکلیف دینے کے لیے ان کے خلاف ہنسنا، یہ تو حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے مسخرے کو حرام کرا دیا، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، کسی کو تکلیف ہو جائے اس طرح کے جو ہے مذاق اڑانا، یہ حرام ہے۔ لیکن مزاح کرنا، ہنسی مزاح کرنا جس سے کسی کو خوش کر دے، یہ جو ہے یہ سنت اور مستحب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک نوجوان صحابی جو ہے کو دیکھا کہ وہ خواتین کے جو کیمپ ہے ان کے پاس جو ان کے قریب جا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہاں کیوں آئے؟ فرمایا کہ اون کی رسی ڈھونڈنے کے لیے آئے۔ انہوں نے اس طرح عرض کیا، حالانکہ وہ خواتین کے کیمپ وہاں تھے، تو اس طرف آ گئے، نوجوان صحابی تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان سے ملتے تو مزاح فرماتے تھے، یہ مزاح فرماتے تھے کہ اون کی رسی مل گئی، تو وہ صحابی جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے شرم آ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمایا کہ ان کو جو ہے مزاح فرمائے، تو انہوں نے زیادہ لمبی نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا لمبی نماز پڑھو، دیکھو نوجوانوں کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب کرتے تھے، اور خصوصاً زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ تو نوجوان تھے، جو شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ سب نوجوان، 20 سال سے کم عمر کے نوجوان تھے، یہاں تک کہ دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر جو وہاں تبلیغ کرتے، وہ بھی نوجوان صحابی تھے، تو نوجوانوں سے بہت قریب کرتے تھے، اور جو ہے نوجوانوں کو فضیلت بھی بیان کرتے تھے کہ جو ہے نوجوان ہو اور توبہ کرنے والے ہو، بورے ہو کر عبادت کرنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو ہے وہ نوجوان شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان اللہ کی عبادت میں وہ گرو اپ ہوتے ہیں، وہ جو ہے گرو اپ ہو رہے ہیں، ان کی تربیت اللہ کی عبادت میں ہو رہی ہے، نوجوانی سے وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ اسپیشل VIP قیامت کے دن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب ہونے والے خوش نصیبوں میں شامل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ نوجوان جو ہے صحابی بہت لمبی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی لمبی پڑھو میں انتظار کروں گا۔ نماز کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اون کی رسی مل گئی؟ یا رسول اللہ اس دن سے میں نے توبہ کر لیا، توبہ کرنے کے بعد سے اون کی رسی مل گئی، یعنی مطلب ابھی خواتین کے پاس اس طرح جو ہے نہیں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرمایا کرتے تھے۔ مزاح یہ بھی جو ہے نا ایک سنت ہے، ایک جو ہے مستحب ہے، جو ہے مزاح جو ہے کرنا چاہیے، خصوصاً فیملی کے درمیان ایک دوسرے سے مزاح کرتے ہیں، کلین جوک کرتے ہیں، کلین جوک ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں تو پھر اچھا لگتا ہے، یعنی مطلب اس میں جو ہے آپس میں نفرتیں دور ہوتی ہیں، تھوڑے سے آپس میں ہنس لیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا صحابہ کرام بھی ہنستے ہیں؟ ہم آج کل یہ سمجھ رہے ہیں بزرگ ہونے کا مطلب، اللہ والا ہونے کا مطلب کبھی ہنسنا نہیں، چہرے کو جو ہے نا بنا کے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والے کوئی ہم نے نہیں دیکھا، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے، غمی ہو یا خوشی ہو، ایک طرف امت کا فکر غم سوار ہیں، ایک کے بعد ایک اپنی بیٹیاں
اپنے بیٹے انتقال فرما رہے ہیں، امت کا فکر سوار ہیں، پھر بھی چہرے کے اوپر مسکراہٹ، یعنی اللہ کے تقدیر کے اوپر پوری طرح یقین، اور پوری طرح یقین یعنی تقدیر کے اوپر پورا ایمان لانے کی یہ نشانی ہے۔ ہر وقت چہرے کے اندر مسکراہٹ۔ گھروں میں پریشانیوں کی یہی سبب ہے کہ ہر ایک چہرے بنائے ہوئے ہیں، اگر شوہر بھی گھر پہنچتے ہیں تو مسکراہٹ کے ساتھ ملے گھر والوں سے، گھر والے بھی مسکرائے، تو تمام پریشانیاں اور تمام نفرتیں یہ سب دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مسکراہٹ سے کتنی پریشانیاں، کتنے فتنوں کو، کتنے جھگڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے جو ہے اس سنت کو اپنائیں، اس سنت کو اپنائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ہنستے تھے؟ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا سوال کیا تم نے؟ ہاں، وہ بھی ہنستے ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، رات کے وقت روتے ہیں اللہ کے دربار میں، لیکن دن میں لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ہنسی مذاق کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنساری کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو فرمایا، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحکون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ہنستے تھے، ایک دوسرے سے مزاح بھی کرتے تھے، لیکن الایمان فی قلوبہم مثل الجبال، لیکن ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں جیسے ہوتے تھے، یعنی وہ کبھی اللہ کو نہیں بھولتے تھے، خوشی میں ہو یا غمی میں اللہ کو نہیں بھولتے تھے۔ حضرت مولانا امیر التبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم شادی کے وقت گھر کے نوکر کو بھی خوش کر دیتے ہیں، گھر کے خادمہ کو بھی نئے کپڑے پہناتے ہیں، لیکن ناراض کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو۔ ہم خوشی کے وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام خوشیاں مناتے ہیں لیکن اللہ کو کبھی نہیں بھولتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس طرح ہنسی مزاح بھی فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حالات دیکھنے کے لیے ہر جگہ تشریف لے جاتے، بازار میں تشریف لے گئے، ایک بالکل غریب نوجوان صحابی جنگل سے کچھ سامان لے کر آتے، حلال کمائی کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکریج کرتے تھے۔ تو یہ نوجوان غریب صحابی کو تو لوگ زیادہ ان کی طرف توجہ نہیں ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بڑے بڑے شاپ والوں کے پاس نہیں گئے، سیدھا اس نوجوان صحابی کے پیچھے گئے، وہ سامان بیچ رہا تھا، پیچھے سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو اپنے دست مبارک سے بند کر دیا اور مزاح فرمایا، من یشتری ھذا العبد، کون، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نوجوان صحابی کو پتہ چل گیا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ چپکنے کی کوشش کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، اس طرح کے سستے غلام کو کون خریدے گا؟ یہ تو سستے ہیں، کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا، مجھ جیسے بد شکل ہے، غریب ہیں، کون خریدے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سمجھ رہے ہو تم بڑے سستے، ولیکن عند اللہ لست بکاسد، اللہ کے یہاں تو آپ سستے نہیں ہیں، آپ بہت قیمتی ہیں، آپ غربت کے باوجود اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، حلال کمائی کر رہے ہیں، فیملی کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اللہ کے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی بھی آواز آتی ہے تو لبیک کہتے ہیں، تو تم تو اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہو، سبحان اللہ۔ تو ہمیں زندگی کو بھی حلال طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے۔ جب ہم حلال میں انجوائے کریں گے تو حرام کی طرف جائیں گے نہیں، حرام میں انجوائے کریں گے تو پھر حلال کا مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ ہم حرام کے جب عادی بن جاتے ہیں تو اس دودھ والے کی طرح بن جائے گا۔ جیسے زیادہ تر لوگ ہمارے ملکوں میں، پاکستان، انڈیا میں دودھ میں پانی ملا کے بیچتے ہیں،
تو ایک دن دودھ والے صبح کو آئے تو گھر والوں نے کمپلین کیا کہ کل تم نے جو دودھ دے گئے نا وہ کون سا خراب دودھ تھا جس کی وجہ سے ہمارے تمام گھر والوں کو دست آ گیا اور جو ہے بہت زیادہ پیٹ خراب ہو گئے، کون سا دودھ دے گئے؟ دودھ والے نے کہا معاف فرمائیے، کل میں نے جو دودھ دیا تھا وہ اصلی دودھ تھا، روزانہ میں آپ کو جو ہے نکلی دودھ دیتا ہوں، دودھ میں پانی وغیرہ سب ملا کے دیتا ہوں، تو اس کی عادی آپ بن گئے ہیں، تو کل غلطی سے دودھ میں پانی ملانا بھول گیا تو آپ نے اصلی دودھ پی لیا، اس کی وجہ سے نکلی دودھ کی عادی تھی تو اصلی دودھ پی کر آپ کے پیٹ خراب ہو گئے۔ اسی طرح ہمارا حال ہے، ہم حرام میں جب انجوائے کریں گے حلال کے جو ہے نا لذت بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں جو ہے خوب انجوائے کریں حلال چیزوں میں، حلال اللہ نے ہمیں فیملی کے ساتھ ڈے آؤٹ کریں لیکن اللہ کو بھولیں نہیں، نمازوں کا ٹائم میں نمازوں پڑھیں۔ تو میں اسی جو ہے مناسبت سے ایک حدیث آپ کو جو ہے عرض کیے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاتٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ 50 صَلَاةً۔ یہ پہلی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو مختصر عمل ہے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہماری عمر بہت کم ہے، امت محمدیہ کی عمر بہت کم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 سے 70 کے درمیان، 60 سے 70 سال کے درمیان اپروکسیملی اندازاً تخمیناً ہوتا ہے میری امت کی جو ہے عمریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود عمر مبارک جو ہے 63 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا تو ہمیں ایسے اعمال کریں جو مختصر ہو اور ثواب زیادہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحرا میں ہم کنٹری سائیڈ میں نکل جاتے ہیں، نیشنل پارک میں، کنٹری سائیڈ میں جو ہے ابھی جو ہے موسم اچھا ہے تو ہم جو ہے ویکینڈ وغیرہ میں ابھی ہالیڈے آئیں گے، کنٹری سائیڈ میں جائیں گے، تو فرمایا کہ صحرا کے اندر ہم نماز کا وقت آ جاتا ہے تو ہمیں اللہ کو نہ بھولیں۔ ظہر کا وقت آ جاتا ہے، عصر کا وقت آ جاتا ہے، ہم نماز قضا کر بیٹھتے ہیں، حلال کو انجوائے کرتے ہوئے ہم حرام کا ارتکاب کریں، یہ کون سی جو ہے صحیح ہے؟ تو ہماری پھر جو ہے ہمارا یہ ٹرپ برکت والی نہیں ہوگی، پریشانیوں کا سبب ہوگا، واپس آتے ہوئے کوئی مسئلہ آ جائے گا جس کی وجہ سے وہ ٹرپ ہی سب سپوائل ہو جائے گا۔ اسی لیے جو ہے ٹرپ کریں، جاؤ انجوائے کرو، فیملی کے ساتھ جو ہے انجوائے کرو، لیکن نماز کا ٹائم آئے نماز پڑھیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرا میں نماز پڑھے اور رکوع سجدہ کو اچھی طرح کرے تو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، صحرا کے اندر نماز پڑھتے ہیں، جنگل میں نماز پڑھتے ہیں، کنٹری سائٹ میں نماز پڑھتے ہیں، کنٹری پارک میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب 50 نماز کے ثواب ملتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں جو ہے اس ثواب کو حاصل کرنا چاہیے، نمازیں قضا نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں 50 کا ثواب؟ اس لیے کہ اس وقت انسان انجوائے کرتا ہے، سفر میں ہے، مشکل انسان کو جو ہے وضو کرنے کو جو ہے سستی ہوتی ہے، اس وقت بھی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 50 نمازوں کے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دیکھو لوگ غفلت میں ہیں، اس وقت اللہ کو یاد کرنے والے کو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے تہجد کی نماز کو اللہ کیوں زیادہ پسند فرماتے ہیں؟ اس وقت جو ہے VIP ٹائم ہوتا ہے، اس وقت سب سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے چند مخصوص اللہ کے بندے اٹھ کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اس وقت جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ قبول کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کیوں اللہ کو پسند ہے؟ اس وقت غفلت کا وقت ہے،
غفلت کے وقت میں اللہ کو یاد کرنے کو اللہ بہت قدر فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو اگر شاپنگ میں جاتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، لوگ سب وہاں پر اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اس وقت انسان اللہ کو یاد کر کے چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 1 ملین ثواب ملتا ہے، 1 ملین ثواب۔ کیوں؟ لوگ سب غفلت میں ہیں، 1 ملین کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ غفلت کے وقت اللہ کو یاد کرنے کو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں۔ غفلت کے وقت کی جو ہے نفل سنت نمازوں کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ فجر کی 2 سنت، فجر کی 2 سنت فرمایا حدیث میں کہ دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ یعنی فجر کی 2 سنت پڑھنے والا وہ ملینر ہے، دنیا کا بل گیٹ ہو یا کوئی بھی بلینر ہو، ان سے بھی زیادہ بلینر کون ہے؟ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے والے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ غفلت کے وقت اللہ کو یاد کرنے والے کو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو جنگل میں، صحرا میں، کنٹری سائٹ میں اللہ کو نہیں بھولتا، نماز پڑھتا ہے تو 50 نمازوں کے ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ صحیح حدیث ہے۔ یہ پہلی حدیث آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ دوسری حدیث، رات کے وقت بھی ہم اکثر غفلت میں ہوتے ہیں۔ اس غفلت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی رات میں قرآن کی 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ کو بھولنے والوں میں ان کا نام شمار نہیں ہوتا، وہ اللہ کے یاد کرنے، وہ پوری رات اللہ کے یاد کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ کے یاد کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے تو پوری رات اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی بتائیں، آج کل اللہ حفاظت فرمائے، آج کل ایسے حادثات نظر آ رہے ہیں، رات کو اچانک آگ لگ جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کو۔ یہ سب دعائیں پڑھیں۔ قرآن کریم کی کم از کم 10 آیات پڑھنے والے کو جو ہے ایسا ہے، وہ رات اللہ کو بھولنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پھر جو ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو بھولنے والا ایسا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، مت بنو ان لوگوں کو جیسے جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے اپنے آپ کو بھلا دیا، ان لوگوں کو اپنے آپ سے بھی بھلا، وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے، ان 2 حدیثوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Mm-hmm.